ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے دوبارہ بھائیوں نے والد صاحب سے اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں، اس لیے کہ اگر ہم اس کو نہ لے گئے تو پھر ہمیں ہمارا سامان بھی نہیں ملے گا اور وہ بادشاہ ہم سے اپنا سامان بھی روک لے گا، اس اعتبار سے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے اور ان سے پختہ عہد اور وعدہ لیا اور ایک ساتھ نصیحت کی کہ اکٹھے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے۔ چنانچہ بھائی حضرت بنیامین کو ساتھ لے کر 10 بھائی اور ایک بنیامین گویا 11 آدمی وہ سفر پر روانہ ہوئے اور اپنے علاقے فلسطین سے چلے ہیں، اور وہ مصر باپ کی اسی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ پہلی آیات میں اسی کا تذکرہ ہے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف، جب چنانچہ وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہ، جب وہ بھائی پہنچے تو 10 بھائی تھے تو 2 آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں بطور رہائش کے رکھا گیا، تو وہ 5 کمروں میں وہ 2 بھائی، تو بنیامین اکیلے رہ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ چھوٹا ہے اور بس اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا، یہ بہانہ اور ہیلا بنایا ہے کہ یہ بھائی میرے پاس آ جائے گا، اور ان کو الگ الگ 2 کمروں میں 2 کر کے ایک ایک کمرے میں جب رہائش دی، مہمان خانے میں بادشاہ کے مہمان بنے، تو حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے آوا الیہ اخا، اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ اس کی تدبیر یہ کی کہ ہر آدمی جب ایک ایک کمرے میں 2 آدمی رہیں گے تو 10 بھائی ہیں تو 5 کمروں میں یہ آ جائیں گے، بنیامین اکیلا ہوگا۔ تو پھر آخر میں حضرت یوسف نے کہا بس اس کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ جب ان کو اپنے پاس لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام تو وہاں جا کر اس بنیامین کو بتا دیا، قال انی انا اخوک، کہا کہ میں تو تمہارا بھائی وہی یوسف ہوں۔ بنیامین کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیا اور فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تمہیں اب نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں پر امید ہونا چاہیے کہ اب تم میرے پاس آ گئے ہو۔ پھر چنانچہ رات کو آپس میں گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی اور باتیں کی، تو بنیامین نے ساری کہانی بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ بھائی مجھ پر بھی ایسے ظلم کرتے ہیں، جیسے تمہارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، اور وہی معاملہ آپس سے پڑتا میرے ساتھ بھی وہی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسے زیادتی کرتے ہیں، لہٰذا اب میں واپس ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، بس آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، لہٰذا میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ ان پیچھے والے صاحب پریشان پہلے سے بھی ہیں میری وجہ سے بھی، اب تم بھی نہیں جاؤ گے تو اور زیادہ پریشانی۔ لیکن حضرت بنیامین کی اصرار پر حضرت یوسف نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ بنانا پڑے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگوایا جائے گا، تم خاموش رہنا، اور پھر اس کی سزا میں تمہیں میرے پاس رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس لیے کہ چوری کی سزا حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ تھی کہ کوئی تھپڑ وغیرہ کچھ مار دے دی جاتی اور جرمانہ لگا کر ختم کر دیا جاتا،
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھی کہ کوئی اگر چوری کرتا تو اس کی سزا یہی تھی کہ چور کو، جس کی چوری کی گئی ہے، اس چور کو اس کا غلام بنا دیا جاتا، اسی کے پاس رہنے دیا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف نے کہا پھر اس کی تدبیر تو یہی ہے، ہمیں یہ معاملہ کرنا پڑے گا اور تم پھر میرے پاس رہ جاؤ گے، لہذا یہ تدبیر۔ اور یاد رکھنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر اللہ نے سکھلائی ہے۔ اگلی آیات میں خود آ رہا ہے، زیادہ باتوں میں گہرائی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ اللہ خود کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر یوسف کو خود سکھلائی ہے۔ اگر اللہ خود کہہ رہا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، وہی خداوندی۔ لیکن وہ اشکال جو پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ حضرت یوسف بھائی کو تو اپنے پاس رکھ رہے ہیں، لیکن باپ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر رہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ابھی رب کو منظور نہیں ہے کہ یوسف اور یعقوب آپس میں مل جائیں۔ ابھی رب چاہتا ہے کہ یوسف کے لیے اور یعقوب کے لیے آزمائش باقی رہے، یعقوب کے لیے مزید آزمائش اور امتحان ہو جس پر اجر و ثواب ملے۔ اس لیے رب نے حضرت یوسف کو والد کے پاس خبر پہنچانے سے منع کر دیا کہ ان کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے، لہذا تم بنیامین کو اپنے پاس روک لو۔ اسی کا تذکرہ پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں کیا کہ جو شاہی پیمانہ تھا پانی پینے کے لیے، یا وہ برتن جس میں ناپ کر گندم وغیرہ یا غلہ دیا جاتا تھا، وہ پیمانہ چوری چھپے ملازموں کے ذریعے حضرت بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا کہ یہ پیمانہ چوری جو بوریوں میں گندم یا غلہ رکھ رہے ہو اس میں یہ پیمانہ بھی رکھ دینا، پھر بعد میں جب اعلان ہوگا تو پھر پکڑا جائے گا، تو پھر اس سے یہ تدبیر بن جائے گی کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جائے۔ چنانچہ قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا، فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ سقایا یہاں تو کہا ہے کہ پانی پینے کا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے کوئی خاص پیالہ ہو پینے کا۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ سونے کا تھا، بعض نے کہا وہ چاندی کا تھا، اور بعض نے کہا وہ زمرد اور زبرجد کا بنا ہوا موتیوں سے آراستہ بڑا خوبصورت قیمتی پیالہ تھا۔ لیکن اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ گویا وہ پیمانے ناپنے کے لیے پیمانہ، گویا یوں سمجھے وہ برتن تھا جس سے کوئی چیز ناپ کر دی جاتی تھی، گندم وغیرہ جیسے وہ پرانے زمانے سارے یہاں ہونے ہیں، یاد ان کو ہے نا پڑوپڑیاں، کیسے ہونے ہیں؟ ہاں پڑوپڑیاں نکیاں ہونے ہیں۔ ہن بھی بعض دیہاتوں میں اب بھی ہے کہ وہ جب گندم والے ہوتے ہیں نا تو پیسے نہیں ماں دینی ون ایک کٹوری بھری ون، دکان والے تو گندم دے چاہتے اندر کو ون کے شہ گھن چاہ۔ اساں بھی چھوٹے لا دیہات نا ماں میں ہوتے نانے تو انہاں دو تو وہ آدھے گندم گنوے ون تو وہیں دیتے شہ گنا، اساں وہ تو ڈھولی کھات کے گنا دیا سے، اور دکاندار کو پڑوپڑی وہ اپنا برتن پیوں دے بھی سٹ دیا سے، وہ اساں کو دی شہ دینا ہے۔ تو ایسا کوئی برتن تھا تو وہ مراد ہے، یا کوئی خاص پیالہ تھا جو یوسف علیہ السلام کا تھا پانی پینے کے لیے یا بادشاہ کے لیے، تو وہ پیالہ چوری سے بنیامین کے کجاوے میں رکھوا دیا کہ پتہ نہ چلے۔ ثم اذن مؤذن، اب قافلے نے اپنا سامان تیار کیا اور قافلہ لے کر اس سامان کو اب روانہ ہونے کے قریب ہے، اب قافلہ تھوڑا سا چلا ہے، پیچھے سے ثم اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکار دی، منادی تھا، اس نے پکار دی، او سنو لالا ایھا عید، او بھائی اٹھا لے کتے میں دے پے ہوئے قافلے والے، ایتھا العیر انکم لسارقون، پیچھے کو آواز، اوے سارا پیالہ چوری تھی گیا ہے، سارا تو سامان چوری تھی گیا ہے، بادشاہ کا کوئی خاص سامان ہے جو چوری ہو گیا ہے، اور لگتا ہے قافلے والوں تم نے اس کو چوری کیا ہے۔ اب جب یہ بات مشہور ہو گئی، پھیل گئی، کوئی قافلے چل رہے ہیں جا رہے ہیں، اب سب قافلوں کو گویا روک لیا کہ اب ٹھہر جاؤ، ایک ایک کی تلاشی ہوگی، بادشاہ کا قیمتی سامان ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی متوجہ ہوئے، انہوں نے جب یہ بات سنی، قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا نسو کیڑی شے پھٹ گئی ہے، کوئی خاص شے پھٹ گئی ہے جیسا تسا اعلان کرے دے کھڑے، کیا ہوا ہے کہ کوئی خاص چیز گم ہو گئی ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اعلان جو کر رہے ہو کہ روک جاؤ، قافلے والے رک جائیں اور ایک طرف لگ جاؤ، کسی نے آگے نہیں جانا ہے۔ اب ہر ایک کے لیے کہا کہ کوئی خاص چیز گم ہو گئی ہے، تو بادشاہ کے جو ملازم تھے قال، انہوں نے کہا ہاں تفقدوا نفقد سواع الملک،
ہاں ہم بادشاہ کا پیالہ جو تھا خاص پیمانے والا، وہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، خاص ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر آگے اس نے کہا بطور ضامن کے یہ بھی کہا جا رہا ہے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہ جو آدمی وہ پیالہ ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک اونٹ کا غلہ بھی ملے گا، یہ بطور انعام کے دیا جائے گا، یہ بطور انعام۔ اور وہ جو اعلان کرنے والا تھا مرادی تھا، اس نے کہا اس پر میں ضامن بھی بنتا ہوں کہ جو بھی پیالہ ڈھونڈ کے لائے گا، اگر کسی کے پاس کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، کسی نے کسی کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، یا کسی کے پاس ہے تو وہ پیالہ لے آئے، اس کو بطور انعام کے یہ چیز دی جائے گی۔ اس پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو متعین کر دیا جائے کہ یہ کام کرو گے تو اس پر اتنا انعام ملے گا تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگرچہ یہ اجرت تو نہیں بنتی ہے، اجارہ تو نہیں ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کسی چیز کوئی گم ہو گئی ہے یا کوئی کسی کا ضامن بنا ہے اور اس کو ضامن بنا کر یہ کہا گیا کہ تم یہ لے آؤ تو تمہیں اتنا، بسا اوقات ہوتا ہے نا بھی فلانا اشتہاری مریض ہو، فلاں آدمی کو پکڑ کے لاؤ گے، اس کو مار کے لاؤ گے تو اتنا انعام دیا جائے گا، اتنا، تو یہ جائز ہے، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ تو گویا اس نے یہ ضمانت لی، ضامن بن گئے کہ کوئی اگر پیالہ لائے گا تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا اور ایک اونٹ بطور غلے کے اس کو انعام میں ملے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی رک گئے اور وہ بھی کہتے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ بات یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو زمین میں نہ فساد مچانے والے ہیں نہ ہم چوری کرنے والے ہیں، ہم نے ایسا کام نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے، جس نے کی ہوگی کی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، اب تو پیالہ گم ہے، بادشاہ کا ہے، اب سب کی تلاشی ہوگی، تلاشی سب کی ہوگی، کسی کو جانے، ہاں ادھر ناکہ بندی لگی ہوئی ہے، کسی کو نکلنے کی اجازت۔ اور اس بات پر پختہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے سامان سے نکل بھی آیا تو پھر کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ابھی جیسے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ کچھ سزا دے دیے، مار پیٹا جاتا اور جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، تو ان سے کہلوایا گیا کہ تاکہ ان کی طرف سے بات پختہ ہو جائے کہ ان کی شریعت میں کیا سزا ہے، تو کہا کہ ہماری شریعت میں، گویا والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو چور کو اسی چوری کے بدلے میں جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے، اس کے پاس محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اس کا کیا بدلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ چیز تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے پاس ہی سامان نکل آیا، وہ پیالہ تمہارے ہی سامان میں پایا گیا تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کا بدلہ یہی ہے کہ جس کے پاس پیالہ ہوگا وہی اسی کے بدلے میں رکھ دیا جائے گا، جس کے سامان سے پیالہ نکل آیا، ہم میں سے کسی کے پاس بھی نکل آئے گا تو گویا وہی بادشاہ کا غلام بن جائے گا اور بادشاہ کے پاس رہے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، یہی سزا ہے کہ اب پیالہ رکھا جائے گا۔ چنانچہ پھر تیاری شروع ہو گئی کہ آؤ بار اب ایک ایک کی تلاشی کرتے ہیں، اب ایک ایک کی کیا کرتے ہیں؟ فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ، پہلے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بنیامین کے برتنوں کو کھولیں، کیونکہ یہ تو شک ہو جائے گا کہ یہ تو آپ رکھی کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے لین کھاڑ ونجو، پہلے وڈے کو شروع کریں۔ دوسرے بھائیوں سے ایک کا سامان کھولا، اس میں نہیں ہے، دوسرے کا کھولا، اس میں بھی نہیں ہے، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10 پورے ہو گئے۔ پتہ کیتھا گیا پیالہ، چلو یہی کرا دے، ایندا بھی کھولوں چا، یہ چھوٹا بال رہ گیا، بنیامین رہ گیا ہے، اب اس کا سامان بھی کھولتے ہیں۔ آخر کار جب سامان کھولا تو پیالہ اس میں، اوہ مل گیا بادشاہ صاحب کا پیالہ۔ ثم استخرجها من وعاء اخی، وہ پیالہ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ آؤ بھائی، بات ہو گئی کہ یہ تو نکل آیا، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم پہلے ہی تجویز کر چکے ہیں اور مسئلہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہماری شریعت میں یہی ہے کہ جس کے پاس چوری کا سامان نکلے گا وہی غلام بن جائے گا، وہی بادشاہ کا کیا بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف نے کہا بس اس بھائی کو یہاں رہنے دو اور تم چلو،
یہ چوری اس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ سارا پھرا چور ہے، اگو آندہ پہ اس کو پھر تانے بھی دیں گے، کہا کہ جاؤ بھائی اس کو لے جاؤ، بس ہم جاتے ہیں، یہ سامان ہم اپنا لے کر، اس کا بدلہ یہی ہے۔ آگے اللہ نے وہی جواب دیا ہے، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر یوسف کو خود سکھلائی ہے۔ ہم چونکہ چاہتے تھے کہ ابھی یوسف اپنے والد سے ملاقات نہ کرے، ابھی یہ دونوں بھائی اکٹھے یوسف اور بنیامین رہے، جب یعقوب سے باری آئے گی تو دونوں اکٹھے مل جائیں گے، اور یعقوب کے لیے مزید اجر و ثواب بھی بن جائے گا اور مزید بھی معاملات ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ تدبیر یوسف کو سکھلائی ہے تاکہ یہ بنیامین اور یہ یوسف اکٹھے ہو جائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اور یہ اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، کہ یوسف کی شریعت میں تو یہ سزا نہیں تھی، یہ تو اللہ نے سکھلائی ہے کہ ان سے کہلواؤ کہ یہ چوری تمہاری شریعت کے مطابق ہوئی ہے، اور لہذا اب یہاں پر تو سزا بھی وہی ملے گی، ورنہ قانون تو یوسف علیہ السلام کا تھا اور شریعت بھی یوسف علیہ السلام کی تھی، لیکن ان سے پہلے یہ بات کہلوا دی کہ تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، تمہاری شریعت میں جو چیز ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ بات ہم نے یوسف کو سکھلائی ہے، اگر نہ سکھلاتے تو پھر یوسف کے پاس یہ دلیل موجود، پھر تو یہی ہوتا دو چار تھپڑ مار کر تھوڑی سزا اور پیسے دے کر چھوڑ دیا جاتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا نرفع درجات من نشاء، اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات عطا کرتے ہیں۔ کہ یوسف کو ایسی تدبیر بھی دی اور علم بھی دیا ہے، اور باقی اللہ فرماتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم، یہ بات یاد رکھو کہ ہر اوپر ایک بڑے علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہر آدمی یہ نہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں میرے اوپر کوئی نہیں، نہیں فرمایا اگر کوئی عالم ہے تو اس کے اوپر اور کوئی عالم بڑا ہے، اگر وہ ہے تو اس کے اوپر کوئی، اور اگر کوئی کہے میرے پاس بہت بڑا علم ہے تو ان سے اوپر تو سب اللہ کی ذات تو موجود ہے، اللہ کا علم تو سب سے زیادہ ہے، اس لیے کسی کو تکبر اور بڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور بڑا علم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی، اب آگے بھائیوں نے کیا کیا ہے، یوسف نے کیا کیا ہے، آگے معاملہ کیا چلا ہے، یار زندہ محفل باقی، اگلے درس میں اس کا بھی تذکرہ آ جائے۔